إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 13 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 نمبر یہ آیت ہے، اور گزشتہ آیات میں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء کی، کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کو ابتداءً اس بات سے شروع کیا ہے، اس بات سے شروع کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانیت کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے آگے ساری کی ساری مخلوق کو بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیات میں یتیموں کے کچھ حقوق بیان کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے کتنے آتے ہیں وہ بتائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں، گزشتہ کلاس میں جو ہم نے بات پڑھی کہ اسلام کے اندر وہ کون کون سے رشتے ہیں جہاں پہ انسان کا نکاح، انسان کی ازدواجی زندگی نہیں ہو سکتی ہے، یعنی کون کون سے وہ رشتے ہیں انسان کے لیے جو محرم ہیں، یعنی جہاں انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے کافی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان فرمایا، اور پھر ایک خامد اور بیوی میں ایک معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اگر کسی موقع پہ آ کے خامد اور بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ سارے احکامات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے ایمان والو، عبادت اللہ کی کرو، پیچھے جو احکامات اللہ نے تمہیں دیے ہیں ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت پوری کرنا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اسی عبادت کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا کس چیز میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے افعال میں۔
اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، اللہ تعالیٰ ہی قہار ہے، وہ سب چیزیں وہ بناتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی معاملے میں۔ یہ عبادت کے بغیر، عبادت اس کے بغیر پوری نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جیسے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں، ایسے ہی کچھ انسانوں کے حق بھی ہیں، جن میں سب سے پہلا مقدم حق یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کیا جائے، وَالْمَسَاكِينَ، اور جو مساکین ہوتے ہیں، مساکین اصل میں مسکین کی جمع ہے۔ مسکین سکن، جو کسی زمین پہ ٹھہر گیا اور کچھ نہیں کر سکتا ہے، کچھ اس کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے، تو اسے کہا جاتا ہے مسکین، اسی سے ہے مساکین۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے اس پڑوسی پر بھی احسان کرنا ہے جو تمہارا قریبی رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو پڑوسی ہے انسان کا، یہ جو ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ پڑوسی ہے جو انسان کا رشتہ دار ہے، والجار الجنوبی، اور دوسرا ایسا بھی پڑوسی ہوتا ہے جو ہمارے قریب تو رہتا ہے لیکن ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ والصاحب بالجنب، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا ایک پہلو میں بیٹھنے والا ایک ساتھی ایسا ہوتا ہے، والصاحب بالجنب، انسان کے پہلو میں بیٹھنے والا اس کا ساتھی۔ اب یہ پہلو میں بیٹھنے والا انسان کا ساتھی، اس کا سفر میں بھی ہم سفر ہو سکتا ہے، اس کے جو ہے وہ قریب کوئی اور بیٹھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ پہلو میں بیٹھنے والا اس کا شریک کار، اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ سب کے ساتھ احسان کیا جائے، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں، یعنی تمہارے غلام اور باندیاں، ان سب کے ساتھ بھی احسان کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ایسے تکبر کرنے والوں کو جو مختالاً فخوراً، جو اپنے آپ کو یعنی خود پسندی کرنے والے ہوں۔ مختالاً تکبر یا فخوراً کا معنی تکبر، فخر اور تکبر کرنے والے ہوں، اور مختالاً کا معنی یہ ہے کہ انسان جس کو شوخ پن کہتے ہیں، کہ شیخی خور، انسان شوخی کرتا ہے، میں اتنا ہوں، میں اتنا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ احسان کرو، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے سارے رشتے گنوا دیے ہیں، فرمایا سب کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریبی پڑوسیوں کے ساتھ، دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ساتھی ساتھ چلنے والے کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، اور جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں، تمہارے غلام اور باندیاں، سب کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو اور خود پسندی کر کے تکبر کرنا، جس کو ہم شوخی کہتے ہیں، وہ کرنے والے اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، جو لوگ
اپنا مال نہیں خرچ کرتے یا دوسروں پہ احسان نہیں کرتے، وہ بخل کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی ایسا کہتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی نعمت اور اپنی اس عبادت اور اپنے دین میں سے انہیں دیا ہو، اس کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صحیح راستہ سمجھایا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ تو انسان اللہ کے اس علم کو چھپائے، یہ بھی فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے ایک ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو مہیناً ہے، رسوا کرنے والا ہے، ذلیل کرنے والا ہے، ایسا عذاب ہم نے سب کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ تھے وہ برے لوگ۔ تو مقابل میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ، اسی طرح اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ ابھی تک انہیں برے لوگوں کو تذکرہ چل رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رِیَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ نہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پہ یا آخرت کے دن پہ، تو ایسے لوگ کون ہیں؟ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا کوئی شیطان ساتھی ہوتا ہے، جس کا کوئی دوست، جس کا کوئی شیطان جو ہے وہ ساتھی ہو، تو وہ بدترین دوست ہے۔ فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ بہت برا دوست ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ اشارہ کرنا چاہتا ہے جو لوگ اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ پہ اور قیامت کے دن پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، تو فرمایا گویا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ شیطان والے، شیطان کے دوست ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، بہت برا ہے یہ دوست۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کیا ہوتا اگر یہ ایمان لاتے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہوتا ان پر، یعنی کوئی نقصان تو نہیں تھا ان کا، اگر یہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کا نقصان تو کوئی نہ تھا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں بخوبی جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر وہ یہ کام کر لیتے کہ ایمان لاتے اللہ پہ، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، پہ اللہ پہ ایمان لے آتے، آخرت پہ ایمان لے آتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ تعالیٰ، یقیناً پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ ایک ذرہ، مثقال، ایک ذرہ کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ، یعنی چھوٹے سے چھوٹے اگر کوئی ایٹم لگا لو، سب سے چھوٹی سے چھوٹی چیز، تو کسی چیز کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، فرمایا اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو دگنا تگنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا،
اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اسے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ اگر ایک نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کرنے والے نے اگر اس میں اخلاص ڈالا ہے، کرنے والے نے اگر اس میں اللہ کی رضا ڈالی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آگے جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اپنے پاس سے اسے بہت بڑا اجر دے رہا ہوتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن کیسا ہوگا جیسے ہم ہر امت سے اس پر ایک گواہ لے کے آئیں گے۔ ہر ایک امت میں سے آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر ایک نبی کی الگ الگ امت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ان تمام امتوں پہ انہی میں سے ایک گواہ کو لائے گا، اور ان کا گواہ کون ہوگا؟ ان کا رسول ان پہ گواہی دے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا۔ اور پھر ان سب کے اوپر فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان سب کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پہ گواہی دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پہ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا ہے کہ پہلے انبیاء نے اپنا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا، اور انہوں نے اس پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور وہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پہ گواہی دیں گے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کے اوپر جو ہے وہ گواہ بنائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ شہید جو استعمال ہوا ہے، اس کا معنی اسی احادیث کے پیش نظر یہی معنی لیا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ گواہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس بنیاد پہ ہوگی کہ جو اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان انبیاء نے ایسے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور بس۔ کچھ لوگ انہی آیات کو پکڑ کے ایسی چیزوں کا معنی نکال لیتے ہیں۔ افسوس ہے بات کہ لوگ پہلے نظریہ بنا لیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ہمیں اس نظریے کے جو ہے وہ دلائل مل جائیں، اور پھر وہ ہر جو تھوڑی سی بھی چیز اپنی طرف نکلتی ہوگی سیدھا اس کو اپنی جو ہے وہ دلیل بنا لیں گے۔ اب اس میں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا سے دلیل بنا لی کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں، اور حاضر اور ناظر کا معنی یہ لیا کہ جیسے اللہ کی ذات کائنات میں ہر جگہ پہ ہے، اسی طرح لوگ بھی یعنی وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، ناظر اسی طرح وہ دیکھ رہے ہیں جیسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اس موضوع پہ پہلی بھی کئی دفعہ ہر کلاس میں بات ہوتی رہی ہے کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور شہادت، شہید ہونے سے معنی یہ لینا کہ وہ حاضر اور ناظر ہیں، یہ غلط ہے۔ وگرنہ پیچھے جو ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ شُهَدَاءَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے تاکہ آپ سب لوگوں کو شہداء بنایا جائے، تو وہاں پہ شہداء علی الناس آیا ہے، تو اس سے تو پھر یہ معنی لینا پڑے گا کہ ساری کی ساری امت کے سارے لوگ ہی حاضر اور ناظر ہیں، کیونکہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
اس لیے اس شہید کا معنی وہ نہیں ہے، اس شہید کا صرف یہ معنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، تمام نبیوں نے اپنا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا، اور یہ مقام بڑا سخت مقام ہوگا، بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرنے کا مقام ہوگا۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے پہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھیں، خواہش زار کی کہ آپ مجھے پڑھ کے سنائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی، اور جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود اپنی نظریں اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کے آنسو جو ہے وہ جاری ہو کے آپ کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو رہی ہے۔ تو یہ مقام جو گواہی دینے کا مقام ہے، گواہی دینے کا جو ٹائم ہوگا وہ بہت سخت ٹائم ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کو ان سب پہ گواہ بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قیامت والے دن، اس دن جو ہے وہ کافر لوگ یہ چاہیں گے، يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ یہ چاہیں گے، وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہوئی ہے وہ یہ چاہیں گے، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کاش کہ زمین کی مٹی کو ان کے اوپر برابر کر دیا جائے۔ مطلب جب انہیں اللہ کا عذاب دیکھیں گے نا، اور اپنی نبی کی نافرمانی کو دیکھیں گے، اس وقت قیامت کے اس دن جو ہے یہ کافر جو ہے خواہش کریں گے کاش ہم زمین میں دفن ہو کے برابر ہو جاتے، نسیم منسیہ ہو جاتے، ہمارے بارے میں کوئی بھی نہ جانتا ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکیں گے، جو کچھ جو ہے وہ کریں گے وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، اس حال میں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یاد رکھیں لیں کہ جو شراب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے نہیں ہے کہ یکدم جو ہے وہ ایک ہی ساتھ جو ہے یہ فرض ہو گئی ہے، بلکہ شراب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تدریجاً آہستہ آہستہ آ کے اسے حرام کیا گیا ہے۔ فرض کا مطلب حرمت ہے اس کی، کہ شراب ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں حرام ہوئی ہے، بلکہ شراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آہستہ آہستہ آ کے حرام ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور اس میں نقصان بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان جو ہیں وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب اس حال میں نہیں جانا ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم، یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی دوسرا سٹیپ تھا۔ تیسرے سٹیپ پہ جا کے پھر مکمل حرام کر دیا گیا تھا، اور فرمایا تھا یا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو یہاں پہ فرمایا نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں۔ اچھا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں نہ جائیں؟
وجہ اور سبب کیا ہے کیوں نہ جائے نماز کے قریب اس حالت میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجہ علت یہ ہے کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم کیا بول رہے ہو۔ نوٹ کریں اس بات کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا علت یہ ہے، سبب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو، وجہ اور سبب یہ ہے کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، وجہ یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم کیا بول رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، اب میں اور آپ لوگ جو اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہمیں کتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ان دعاؤں میں رب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حتیٰ تعلموا ما تقولون سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کو نماز میں جو پڑھنا ہوتا ہے اس کو بھی سیکھنا چاہیے کہ میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اسے اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک، اسے اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم تک جو کچھ پڑھ رہا ہے سب کا اسے ترجمہ آنا چاہیے، سمجھ آنی چاہیے میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ نماز میں انسان اپنے رب سے کلام کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ علت ہے، یہ سبب ہے، اور یہ علت اور یہ سبب کہ انسان کو اب آج کل ہمارا شکوہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں نماز میں خشوع نہیں پیدا ہوتا ہے، تو خشوع نہ پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، بس روبوٹ کی طرح نماز شروع کر دیتے ہیں، جیسے کسی نے مشین کا بٹن دب دیا، اور ہوش تب آتا ہے جب ہم السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، یہاں پہ اس آیت کے بہت سے معنی جو ہے وہ کیے گئے ہیں کہ جنابت کی حالت میں بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ، إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، ہاں راستے سے گزرنا ہے نماز کے، اور وہ نماز کی جگہ مساجد ہیں تو ایک گزرنا ہے تو گزر سکتے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ جب تک تمہیں جنابت ہے نماز کے قریب نہیں جانا ہے، سکارا کی حالت میں بھی نہیں جانا ہے، جنابت کی حالت میں بھی نہیں جانا ہے۔ ہاں جنابت کی حالت میں اگر انسان جو ہے وہ یعنی کوئی راستے سے گزرنا چاہتا ہے نماز کے پاس سے، گویا کہ مسجد سے گزرنا چاہتا ہے تو وہ گزر سکتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا ہے یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیماری کی حالت میں ہو، او علی سفر یا سفر پہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کسی انسان کو جو ہے وہ باتھ روم آیا ہوا ہے، کوئی بھی انسان اس حال میں ہو جاتا ہے، او لامستم النساء، یا تم عورتوں کے پاس ہو لیا ہے، عورتوں کے پاس اپنی بیوی کے پاس جو ہے وہ گئے ہو، فلم تجدوا ماءً، اب یہ سارے کام ہونے کے بعد اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے، اور اگر بیمار ہے تو پانی ہوتے ہوئے بھی پانی ہے لیکن بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ ویسے تیمم کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، تو فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے،
اور انسان کا تیمم کے اندر یعنی وہ گویا کہ ایک ارادہ ہو کہ میں پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ ضروری ہے۔ اچھا تیمم کیسے کرنا ہے؟ فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ تیمم یہ ہے کہ انسان کو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تیمم کا طریقہ ہمیں بیان فرمایا گیا وہ اس طرح ہے کہ یہ دونوں ہتھیلیاں لے کے مٹی پہ ماری جائیں۔ اگر مٹی زیادہ ہے تو انسان پھوکا مار کے پھو کر کے اس مٹی کو جو ہے وہ تھوڑا سا اڑا بھی سکتا ہے۔ اب یہ جو باقی مٹی بچے گی اس کو انسان جو ہے وہ اپنے پورے کے پورے چہرے پہ اس سے مسح کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اسی ایک ہی دفعہ کے مارنے پہ دوبارہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ایک ہی دفعہ جو مارا ہوا ہے اس سے پھر باقی جو ہے یہ ہتھیلیاں، یہ ہاتھ جو انسان کے یہ گھٹ تک ہے، یہ ان ہاتھوں کے اندر سے بھی ہاتھ پھیر لینا، ہاتھوں کے اوپر سے بھی ہاتھ پھیر لینا ہے، اور انگلیوں کے درمیان سے بھی انسان کا جو ہے وہ پھیر لینا ہے۔ یہ چیز ہے، یہ چیز اس پہ انسان کا تیمم پورا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک الگ طریقہ کہ انسان پورے بازو کا جا کے مسح کرے اور اس طرح کر کے گھما کے لائے اور ادھر سے یوں پھیرے اور اس طرح کر کے گھما کے لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تیمم کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک ہاتھ مارا جائے، چہرے پہ پھیر لیا اور اس کو ہاتھ پہ پھیر لیا، بس انسان کا تیمم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اس میں تیمم کا طریقہ یہی بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس لیے اس کی فکر نہ کی جائے۔ انسان اپنے اعمال کو درست کرے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے کہ اللہ مجھے قبولیت عطا فرما، اللہ مجھے قبولیت عطا فرما۔ انسان اگر کہے کہ میں 100% اپنے جو ہے وہ پورا کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے، اس لیے ہر عمل کے بعد بھی انسان کو استغفار کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ کتاب دی گئی، یعنی کتاب کا حصہ مراد اس سے کتاب ہی ہے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ لوگ جو ہے وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، وہ گمراہی کو لیتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راستے سے جو ہے وہ بھٹکا دیں، تمہیں راستے سے ہٹا دیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں تمہارے اندر ایسی چیزیں ڈال کے، تو تمہیں شکوک و شبہات میں ڈال کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، فرمایا اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے اعداء کو، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمن کون ہیں، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جاننے والا۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، بس کافی ہے اللہ تعالیٰ ولی اور دوست ہونے کے اعتبار سے، وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار ہونے کے، بطور مددگار ہونے کے۔ اللہ تعالیٰ ولی اور دوست ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور انسان کے لیے مدد کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ، مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، جو لوگ یہودی ہوئے، ان یہودیوں کے جو برے اعمال ہیں ان میں سے یہ ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ کلام کو اس کے معانی سے بدلتے ہیں،
وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بجائے اس کے کہ کہے کہ ہم نے سن لیا اور فرما برداری کی، بلکہ یہ کہتے تھے سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع، اور سنیں اس طرح کر کے کہ جیسے ان سنی کر دیں، یعنی سننا بھی اس طرح ہے جیسے کچھ نہیں سن رہے ہیں۔ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور لفظ راعینا کو یہ تھوڑا سا اپنی زبانوں کو دبا کے بولتے تھے، راعینا راعینا، جس کا معنی بنتا ہے ہمارا چرواہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ راعینا بولتے تھے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے۔ اور یہ یہودی منافق اس مجلس میں آ کے صحابہ اکرام کو پھسلاتے، کمزور ایمان والوں کو پھیرنے کی کوشش کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، اور ایسے ہی راعینا کو راعینا زبان کو ذرا دبا کے بولتے تھے، جس کا لفظ بنتا ہے چرواہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَانظُرْنَا، اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور ہماری مہلت کی ہوتی، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور آگے سے کہتے کہ ہمارا سنو اور ہماری طرف دیکھو یا ہمارا لحاظ کرو، اگر انہوں نے اچھے الفاظ یہ والے بولے ہوتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو کتنا ہی ان کے لیے اچھا ہوتا، تو کتنا ہی ان کے لیے عمدہ ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے ان یہودیوں پہ، ان ایسے برے لوگوں پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ نے ان سب کے بارے میں فرمایا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت بھیجی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے ایسے ہیں جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب کے لوگو، اب ان کو مخاطب کیا، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس قرآن پہ جو ہم نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے تمہاری کتابوں کی، مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها، ایمان لاؤ اس پہ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں گے اور ان چہروں کو پیچھے پیٹھ کی طرف جو ہے وہ بدل دیں گے، او نلعنہم، یا لعنت بھیجیں گے، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح کہ ہم نے ہفتے والے دن زیادتی کرنے والوں پہ، ہفتے والے دن گناہ کرنے والوں پہ لعنت بھیجی تھی، اسی طرح تمہارے ساتھ بھی کریں گے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے۔ فرمایا اے اہل کتاب، ایمان لاؤ اس پہ، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس دن عذاب آنے سے پہلے جس دن تمہارے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، اس دن سے پہلے وگرنہ تمہارے پہ لعنت کی جائے گی، جیسے کہ ہفتے والے دن زیادتی کرنے والوں پہ لعنت کی گئی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے جنہوں نے شرک کیا، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا اللہ تعالیٰ انہیں جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے
اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو ملا دیا، کسی اور کو شریک کر دیا، فقد افترا اثما عظیما، تحقیق اس نے بہت بڑا گناہ ہے، جو بہت بڑا گناہ حاصل کیا، بہت بڑا جرم کیا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک بنا دیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ ان لوگوں کو دیکھیے، یہ یہود جو ہیں وہ اپنے آپ اپنی تعریف کرتے ہیں، اپنے منہ سے جو ہے وہ میاں مٹھو بنتے ہیں۔ فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک کرتے ہیں، ان کا اپنے آپ کو پاک کرنا کوئی ویلیو، کوئی معیار نہیں رکھتا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ خود جسے چاہتا ہے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے جو ہے وہ پاک کرتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور فرمایا ایک فتیلن کے برابر بھی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک دھاگے کے برابر، ایک باریک سا دھاگا، کسی باریک دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلن فتلہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بانٹنا، یعنی سوت کو ایک دوسرے کے ساتھ چڑھا کے رسی بنانا، تو یہاں سے مراد اس سے رسی ہے، کسی باریک چیز کی طرح، کسی باریک جو ہے وہ ایک تانے یا بانے کی طرح۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ یہ یہود، یہ اہل کتاب کے لوگ، یہ مشرکین یہ باتیں بنا کے کس طرح اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا بہ اثما مبینا، اور فرمایا کہ یہ کافی ہے بہت بڑا گناہ ہونے کے اعتبار سے کہ کوئی انسان اپنے پاس سے بات بنائے اور اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دے۔ اس سے بڑا اور گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے پاس سے باتیں بناتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس وقت کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، یا ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم لوگ پتہ نہیں کہاں سے لوگ حدیثیں لا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لوگ یہ کر لو یہ ہو جاتا ہے، یہ کر لو یہ ہو جاتا ہے، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا۔ یاد رکھ لیں اس وقت سوشل میڈیا پہ جتنی بھی چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، اس کا 90% حصہ وہی ہوتا ہے جو من گھڑت ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لایا ہوتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اور بہت بڑا گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح اور متواتر حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا، جان بوجھ کے میری طرف جھوٹ منسوب کیا، تو فرمایا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اس لیے یہ جتنے بھی مجھے اور آپ کو میسیج آ جاتے ہیں واٹس ایپ پہ، کسی اور سوشل میڈیا پہ، اللہ کے لیے اس کو لائک کرنے یا شیئر کرنے سے پہلے، یا اس کو جو ہے وہ آگے فارورڈ کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ یہ صحیح ہے بھی نہیں ہے، یہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ جب نہیں پتہ ہے تو اس کو نہ کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر صحیح میسیج ہے پھر بھی اس کو شیئر نہیں کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی صحیح میسیج نہ ہوا، غلط بات ہوئی اور آگے اس کو پھیلا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کفا بالکذب ان یحدث بکل ما سمع، کسی بھی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے، وہ ہر سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے لوگوں میں جا کے پھیلا دیتا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جتنے بھی کوئی میسیج آتے ہیں، جتنی بھی کوئی اس طرح کی آتے ہیں، ان کو قطعاً آگے نہ پھیلایا جائے، قطعاً آگے دوسروں تک جو ہے وہ نہ پہنچایا جائے، اور یہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں اس بات پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا
کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ اشارہ تو انہی لوگوں کی طرف ہے جو اس وقت کے لوگ تھے، جو اس وقت تھے، یعنی یہود و نصارہ، جو اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے اس کو شریعت بنا دیتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بھی یہی چیزیں آ چکی ہیں کہ اپنی طرف سے باتیں بنا 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 کے ان کو لوگوں میں جو ہے وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ کسی ایک نے جو ہے وہ کوئی مکھی مار دی ہوتی ہے اور سارے لوگ پھر لگے ہوتے ہیں اس کو آگے سے آگے فارورڈ کرنے میں، آگے سے آگے شیئر کرنے میں۔ یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، اس سے جو ہے وہ بچا جائے۔ یہ چیز کوئی جائز نہیں ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو اور ہر آنے والے میسج کو آگے جو ہے وہ فارورڈ کرنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسئلے میں ہمارے اوپر بہت زیادہ کوتاہی ہے، بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ اللہ کے لیے صحیح میسج بھی فارورڈ کرنا کوئی فرض نہیں ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہم نے اس طرح کر کے اچھی چیزیں بھی لوگوں کے اندر فارورڈ کر کر کے جو ان کی قدر و قیمت تھی وہ گھٹا دی ہے۔ کوئی ایک دور تھا کہ جب حدیث آتی تھی تو فوراً رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج کل ہم نے حدیث کو بھی یا کسی بھی اسلامی بات کی اس کی وقت ہی گرا دی ہے۔ اس لیے جو کوئی چیز آگے شیئر کرنی ہے تو پہلے 100 بار اس کو سوچیں۔ اگر وہ گناہ ہوا تو یاد رکھ لیں جتنے لوگوں تک آگے پہنچے گا ان کا گناہ آپ کے ذمے بھی ہوگا، اس کا گناہ ان لوگوں کے بھی ذمے ہوگا جو آگے شیئر کر رہے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے میں سمجھنے کی کوشش کریں اور اس مسئلے میں بچیں۔ لازمی نہیں ہے کہ قرآن کی آیت آ گئی ہے، حدیث آ گئی ہے، کوئی تلاوت آ گئی ہے، کوئی کچھ ہو گیا ہے، لازمی ہی جب تک کہ جا کے گروپوں میں پھینک نہیں دے گے اس وقت تک کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما عظیما، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اسی آیت تک اکتفا کرتا ہوں، آیت نمبر 50 تک آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔